جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، کیا حال ہے آپ سب کا؟ کیسے ہو آپ سب؟ ہم نے پہلے اپنے لیکچر میں جو ہے حروف تہجی مکمل کر لیے تھے اور اس کی پریکٹس بھی کر لی ہے۔ اب اس کے آگے جو ہے ہم نے پڑھنے ہیں حروف قلقلہ۔ حروف قلقلہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ کوئی نئے حروف نہیں ہیں بلکہ حروف تہجی میں سے ہی کچھ حروف ہیں جن کو حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ اور ان کو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس لفظ کو آپ نے زور دے کر پڑھنا ہوتا ہے، جھٹکا سا لگا کے، ٹھیک ہے؟ جیسے 2 دفعہ ہم ایک لفظ کو پڑھتے ہیں نا، ویسے۔ اب یہ 5 حروف ہیں، وہ کون سے ہیں؟ وہ ہیں قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان حروف کو جو ہے ہم قطب جد کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قطب جد۔ قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف ہیں، ٹھیک ہے؟ جن کو ہم قطب جد کہتے ہیں۔ ان کے مجموعے کو، ان 5 حروف کو ملاؤ تو کیا بنا؟ قطب جد، ٹھیک؟ قطب جد۔ اس کے بعد اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ اب ان کو پڑھتے ہیں حروف قلقلہ، ان کو تب پڑھتے ہیں جب یہ لفظ ساکن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب یہ ساکن ہو یا آیت کے آخر میں آئیں، اس وقت ہم اس کو جو ہے وہ حروف قلقلہ کے طور پہ پڑھتے ہیں، یعنی کہ ڈبل دفعہ اس کو 2 دفعہ اس کو جھٹکا سا لگا کر پڑھتے ہیں۔ جیسے اس مثال میں آپ دیکھیں، یجعلون میں، ایک منٹ چلیں، یہ یجعلون میں یہ جیم جو میں نے بلو کلر کا کیا ہوا ہے، یہ میں نے اسی لیے بلو کیا ہے کہ اس کو ہم نے جو ہے جھٹکا دے کے پڑھنا ہے۔ اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ یجعلون نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم پڑھیں گے یجعلون، یجعلون، ٹھیک؟ یجعلون، پریکٹس کرنی ہے آپ نے ساتھ ساتھ۔ یجعلون، اس لفظ کو ہم نے ذرا جھٹکا دے کے پڑھنا ہے، یجعلون۔ اگر اس کے اوپر زبر یا کچھ ہوتا تو ہم جا پڑھتے، لیکن ساکن ہے نا تو اس کو ہم پڑھیں گے یجعلون۔ اسی طرح اب با، با بھی ایسے ہی پڑھیں گے۔ با کو بھی دیکھ لیں، میں نے کیا ہوا ہے، بلو کیا ہوا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ تبت، تبت، اب اس کے اوپر کیونکہ تشدید بھی آ گئی ہے تو اس لیے ہم اس کو زیادہ زور دے کر پڑھیں گے، تبت یجعلون، تبت۔ اب اس کے بعد ہے خلق، اس کو ہم پڑھیں گے خلق، خلق نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم پڑھیں گے خلق، آواز جو ہے وہ ڈبل دفعہ نکال کے خلق۔ اسی طرح بلد، دال بھی ساکن آ رہا ہے نا تو اسی لیے ہم اس کو ایسے پڑھیں گے بلد، یہ دال، اس کو ہم پڑھیں گے بلد۔ پھر اس کے بعد خاف زبر تو، خط، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ من کہ ایک لفظ کو ہم نے 2 دفعہ پڑھنا ہے، خط، خاف زبر تو، خط۔ ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں سارے حروف۔ یا زبر جا، یج، عین زبر آ، لام پیش واو لو، نون زبر نا، یجعلون، یجعلون، ساتھ ساتھ پڑھنا ہے آپ، یجعلون۔ اور اس کے بعد تا زبر با، تب، با زبر با زبر تا، بت، تبت، تبت، یجعلون، تبت۔ اب اس کے بعد خا زبر خا، لام زبر قاف، لق، خلق۔ جیسے سورہ فلق کی آیت پہلی دیکھ لیں، قل اعوذ برب الفلق، اس طرح، ٹھیک ہے؟ سورہ فلق پوری جو ہے اس کے آخر میں کاف آتا ہے اسی طرح سے، تو اس سے آپ پریکٹس کر سکتے ہیں اس کو پڑھ کر۔ با کی پریکٹس جو ہے وہ سورہ لہب پڑھ کے آپ کر سکتے ہیں، اسی طرح خلق۔ اب اس کے بعد با زبر با، لام زبر دال، لد، بلد۔ اس کے بعد قاف زبر تو، خط، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کی آپ نے اچھے سے پریکٹس کرنی ہے۔ اور اس کے بعد ہمارا نماز کا طریقہ، اس میں ہماری صرف لاسٹ سے صرف دعا رہ گئی ہے، جب ہم درود شریف پڑھنے کے بعد دعا مانگتے ہیں۔ بہت سی دعائیں ہیں قرآن پاک یا حدیث میں، جو بھی دعائیں آتی ہیں ہم وہ اس ٹائم پہ پڑھ سکتے ہیں اینڈ پہ، لیکن جو مین دعا ہے جو زیادہ تر پڑھی جاتی ہے وہ یہ ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دیکھیں،
ربی جعلنی، یہ دعا جو ہے نا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی تھی. ربی جعلنی، اے میرے رب تو کر دے، مقیم الصلاتی، مجھے نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی. اے اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا کر دے. ربنا وتقبل دعا، اور ہے ہمارے رب ہماری دعا تو میری دعا کو قبول فرما. ربنا اغفر لی، اے ہیں ہمارے رب تو مجھے بخش دے، ولی والدیہ، اور میری اولاد کو تو مجھے بخش دے اور میرے والدین کو، وللمؤمنین، اور مومنین کو، یوم یقوم الحساب، حساب قائم ہونے کے دن، کہ جس دن حساب قائم ہوگا یعنی کہ قیامت کا دن، تو اس دن ہمیں معاف فرما دینا، مجھے، میرے والدین کو، تمام مومنین کو جو ہے تو معاف فرما دینا. اتنی پیاری کی دعا ہے جو ہم ہر نماز میں جو ہے دن میں 5 دفعہ ہی ہم پڑھتے ہیں. دن میں 5 دفعہ نہیں، 5 نمازوں میں ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ فرض میں الگ، سنتوں میں الگ، جتنی دفعہ ہم نیت باندھتے ہیں اور اینڈ پہ ہم یہ دعا لاسٹ میں پڑھتے ہیں. ٹھیک، کتنی پیاری دعا ہے یہ. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو اس دعا کو بھی اچھے سے یاد کرنا ہے آپ نے. بس ہماری اب نماز مکمل ہونے لگی ہے. اس کے بعد جو ہے میں نے روز آپ سے پوچھا کرنا ہے کہ آپ نے دن میں کتنی نمازیں پڑھی ہیں، اور دعا کو اچھے سے یاد کرنا ہے. حروف قلقلہ کی جو ہے نا آپ نے اچھے سے پریکٹس کر لینی ہے. اور اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.